تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماں بھی تبھی بتا سکتی ہے جب ماں خود ایجوکیٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے میڈیا کو، سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسرز ہیں اور جو خاص طور پر اسکالرز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کرتے ہیں لیکن اور زیادہ اس کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جیسے یعنی تعلیمی اداروں کو اس کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ کرسچنز اور باقی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ہر طرح کی کمیونٹی کے لیے ورک کرتے ہیں. وہ ہماری سیلیبریشنز کے لیے ورک کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سکھائیں عید کیسے منانی ہے، فلاں کم کیسے کرنا ہے. لیکن مسلمان ملک میں ہونے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اداروں میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. تو گورنمنٹ کی طرف سے اداروں کو پابند کرنا چاہیے. دیکھیں اداروں کو جب پابند کیا جاتا ہے تو 14 اگست منایا جاتا ہے، 23 مارچ منایا جاتا ہے، اور سیلیبریشن اور تکبیر ڈے منایا جاتا ہے. اسی طرح سے اصل تکبیرات کے جو دن ہیں ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے ایک موومنٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میڈیا کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. اور اگر حکومتی سطح پہ ہو جائے پھر تو کمال ہی ہو جائے. اچھا جی بالکل. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. دیکھیے ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو پتہ چل گیا، اب وہ کیا کریں؟ ان کے گھروں میں یہ صدائیں کیسے بلند ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو کیسے پابند کرے. جب تک لوگوں کو پریکٹیکلی یہ سب کچھ دکھایا نہیں جاتا، پریکٹیکلی اس سے گزارا نہیں جاتا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. تو ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے، جب یعنی ویمن ڈے آتا ہے، جب مدرس ڈے آتا ہے، تو آخر سب لوگ سیکھتے ہیں نا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ترویج دی جاتی ہے، اس کو رواج دیا جاتا ہے. تو رواج دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارا بچہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری سیلیبریشنز کیا ہیں تاکہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں. تو بچوں کے اندر یہ چیز ابھارنے کے لیے جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں انہیں اس موقع پر خصوصی طور پر پروگرامز کرنے چاہیے، اور بچوں کو کے لیے جو ہے وہ یہ سب سٹوریز بھی سنانی چاہیے بچوں کو. اور بچوں کے لیے وہ سب اعمال جو حج کے ہیں اس کو بچوں سے پرفارم کروانا چاہیے. اور ایون بڑے بھی اس میں شامل ہوں، بڑے بھی بیٹھ کے دیکھیں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ. ٹھیک ہے ٹی وی پر دیکھ لینا فائدہ دیتا ہے، لیکن جو چیز اپنے ماحول کے اندر ایک یعنی اس کو لے کے آتے ہیں اس کا بہت زیادہ نفع ہوتا ہے الحمدللہ. اور استاد جیسے الحمدللہ النور انٹرنیشنل ہے، یہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کوشش کرتے ہیں ہر علاقے میں ہر جگہ پر ایسی سیٹنگز رکھنے کی جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں اور سیکھ سکیں. وہاں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، شامل کروائیں، علم کی محافل میں بچوں کے لیے الگ پروگرامز ہونے چاہیے، بچوں کے لیے الگ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو اگر آپ این موقع پہ توجہ دلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت سیکھ جاتے ہیں. جی الحمدللہ. مجھے یاد ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو ہمیشہ بہت زیادہ محبت رہی اینیمل سے. بچوں کو ہوتی ہے ہر گھر میں، جب یعنی آپ جانور قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں تو سب بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے، اسی لیے تو مقابلے بازی کی فضا ہوتی ہے. تو گھر میں بکرے آئے تو اس نے ایک بکرا اسے بہت اچھا لگا، اسے وائٹ کلر اچھا لگتا ہے، وہ کہنے لگی یہ میرا بکرا ہے. 3 ایئرس کی تھی تب. تو اس کا دل چاہتا تھا کہ مجھے بکرے کے اوپر بٹھائیں، میں بکرے کے کانوں کو دیکھوں، بکرے کے ساتھ وہ پھرتی تھی. اچھا خیر وہ یعنی 1-2 دن میں ہی اس کا اتنی انسیت ہو گئی. ہوا یہ کہ عید کے دن پہ جس وقت بکرے کو قربان کرنے لگے تو جب چھری پھیری تو ظاہر ہے کہ خون کا فوارہ اٹھا. وہ اس کو سمجھ نہیں آئی، اس سرپٹ بھاگتی ہوئی اندر آئی کہ ماما بابا نے میرے بکرے پر جو ہے وہ چھری چلا دی اور وہ بکرے کا خون نکل رہا ہے. پھر مجھے بہت اچھا موقع ملا اس وقت سٹوری سنانے کا. تو میں نے انہیں بتایا کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھو بیٹا آپ کا بھائی ہے، اگر بکرے قربان نہ ہوتے تو بھائی کے گردن پہ چھری چلانی پڑتی. اچھا اس کو یہ بات اتنی سمجھ ہے، اس نے کہا پھر ٹھیک ہے. یعنی ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بڑا اصل میں تو چھوٹا ہی سمجھتا ہے. جتنا بڑے بھی سمجھ جاتے ہیں اگر بڑے نیت کر لیں، ان کی اصل میں نیت. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اگر ماں اس سٹیج پہ تربیت کر لے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے نا. جی اس وقت تو یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے.